بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم سورہ بینہ کریں گے کلاس میں، شروع کرتے ہیں۔ لم یکن نہ تھے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین، منفکین اپنا دین چھوڑنے والے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم البینہ آ جائے ان کے پاس روشن دلیل۔ کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے۔ اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے والے نہ تھے، یعنی کتابی کافر، یہودی اور عیسائی اور مشرک بت پرست اپنا دین چھوڑنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز نہ ہو، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ تمام لوگ یہی کہتے تھے کہ ہم اپنا دین چھوڑنے والے نہیں جب تک کہ وہ نبی تشریف فرما نہ ہو، جن کا ذکر توریت اور انجیل میں ہے۔ اور جب وہ نبی تشریف لائے اور انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو ان میں سے کچھ لوگ ان پر ایمان لائے، کچھ نے ان کے ساتھ کفر کیا۔ اس آیت سے ہمیں تین باتیں معلوم ہوئی۔ سب سے پہلی، اگرچہ اہل کتاب اور مشرکین سب ہی کافر ہیں، مگر چونکہ اہل کتاب کو کسی پیغمبر اور کتاب سے نسبت ہے، اس لیے ان کے احکام نرم ہیں، اور اگر یہ ایمان قبول کریں تو انہیں دگنا ثواب ملتا ہے۔ جب کتاب اور پیغمبر سے نسبت کفار کو اتنا فائدہ دے دیتی ہے تو جس مومن کو حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن سے خصوصی نسبت ہو جائے تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ نمبر دو، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی قوم کو درست فرمایا کہ جس کی اصلاح بظاہر ناممکن تھی۔ نمبر تین، آسمانی کتابوں پر عمل ان کے منسوخ ہونے سے پہلے ہدایت تھا، اور ان کے منسوخ ہونے کے بعد ان پر عمل گمراہی ہو گیا۔ آگے آیت نمبر 2 اور 3 دیکھتے ہیں۔ رسول ہیں من اللہ، اللہ کی طرف سے، یتلو و تلاوت کرتے ہیں، صحفا مطہرہ، پاک صحیفوں کی، فیہا ان میں، کتب لکھی ہوئی ہیں، قیمہ سیدھی باتیں۔ ان دو آیتوں کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کا رسول جو پاک صحیفوں کی تلاوت فرماتا ہے، ان صحیفوں میں سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ان کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ رسول من اللہ، یعنی اللہ کا رسول، یعنی وہ روشن دلیل، اللہ تعالیٰ کی انتہائی شاندار رسول ہیں جو کہ سب صحیفوں کے مضامین کی جامع پاک کتاب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہر طرح سے پاک ہے کہ پاک جگہ سے پاک فرشتوں کے ذریعے پاک نبی پر آیا، پھر ہمیشہ پاک زبانوں، پاک سینوں، پاک ہاتھوں میں رہے گا، نیز ملاوٹ اور رد و بدل سے محفوظ ہے۔ نیز یہ بھی یاد ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاوت معجزہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق میں سے کسی سے سیکھے بغیر قرآن پڑھا اور پڑھایا، سمجھا اور سمجھایا، جبکہ ہماری تلاوت معجزہ نہیں، کیونکہ ہم حافظ، قاری اور عالم سے قرآن پاک کی تلاوت، قرات اور اس کے احکام اور اسرار سیکھتے ہیں۔ فیہا کتاب قیمہ، ان صحیفوں میں سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی ان صحیفوں میں حق اور عدل کی سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو درستی اور اصلاح پر دلالت کرتی ہیں۔ آگے آیت نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ اور ما تفرقا، پھوٹ میں نہ پڑے، الذین وہ لوگ جنہیں اوتوا الکتاب کتاب دی گئی، الا مگر، من بعد اس کے بعد کہ ما کے، جاءتہم البینہ آ گئی ان کے پاس روشن دلیل۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں تفرقہ نہ ڈالا مگر اس کے بعد کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس آ چکی تھی۔ اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور پھوٹ نہ پڑی کتاب والوں میں۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ پہلے سے تو سب اس بات پر متفق تھے کہ جب وہ نبی تشریف لائیں گے جن کی بشارت دی گئی ہے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، لیکن جب وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے تو ان میں پھوٹ پڑ گئی، اور ان میں سے بعض آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور بعض نے
حسد اور اناد کی وجہ سے کفر اختیار کیا۔ آگے آیا نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ وا اور ما امیرو، اور انہیں حکم نہ دیا گیا الا مگر لیعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، الدین دین، حنفاء ہر باطل سے جدا ہو کر، وَيُقِيمُوا اور وہ قائم کریں، الصلاۃ نماز، وَيُؤْتُوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِکَ اور یہی دین القیمہ سیدھا دین ہے۔ اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، ہر باطل سے جدا ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہ سیدھا دین ہے۔ اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی عبادت کریں۔ یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو توریت اور انجیل میں کیا حکم دیا گیا تھا۔ چنانچہ ارشاد میں ہے کہ ان لوگوں کو تو توریت اور انجیل میں تو یہی حکم ہوا کہ تمام دینوں کو چھوڑ کر خالص اسلام کے پیروکار ہو کر اخلاص کے ساتھ اور شرک و نفاق سے دور رہ کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور فرض نماز کو اس کے اوقات میں قائم کریں، اور ان کے مالوں میں جو زکوٰۃ فرض ہو اسے دیں۔ یہ سیدھا دین ہے۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ سب سے پہلی، کفار اس بات کے پابند ہے کہ وہ اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ نمبر 2، دین میں قائد و اعمال دونوں ہی ضروری ہیں۔ نمبر 3، وہی عمل مقبول ہے جس میں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت کی گئی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکل اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ آگے آیت نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم یہ سب جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس میں، اولئک یہ لوگ، ہم وہی ہیں، شر البریہ تمام مخلوق میں سے بدتر۔ بے شک اہل کتاب میں جو کافر ہوئے وہ اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہی تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب بے شک اہل کتاب میں سے جو کافر ہوئے، اس سے پہلے کافروں کا دنیاوی حال بیان کیا گیا، یہاں سے کافروں کا اخروی حال بیان کیا جا رہا ہے، اور اہل کتاب کے ساتھ مشرکوں کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ انہیں یہ وہم نہ ہو کہ آیت میں بیان کیا گیا حکم صرف اہل کتاب کے ساتھ خاص ہے۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوتی ہیں ہمیں۔ سب سے پہلے کہ اہل کتاب میں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے اور اس کی عبادت تو کرتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ ماننا اور ان کی عزت و توقیر نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر قرار دیا، بلکہ یہاں تو مشرکین سے پہلے ان کے عذاب کا ذکر کیا۔ نمبر 2، کافر چاہے کتابی ہو یا مشرک جہنم میں رہے گا، اگرچہ ان کی کفر کی وجہ سے ان کے عذاب کی نوعیت جدا ہو۔ نمبر 3، کفر جہنم میں داخل ہونے کا یقینی سبب ہے۔ اور نمبر 4، کافر اگرچہ کتنی ہی بڑی کوئی خدمت انجام دے رہا ہو وہ بدتر ہی ہے۔ آگے آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اولئک یہ لوگ، ہم وہی ہیں، خیر البریہ تمام مخلوق میں سب سے بہتر۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اولئک هم الخیر البریہ، خیر البریہ وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں، کیونکہ تمام مخلوق میں فرشتے بھی داخل ہیں۔ البتہ اس میں تفصیل یہ ہے کہ انسانوں میں جو حضرات نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہوئے اور تمام فرشتوں سے افضل ہے، جبکہ فرشتوں میں جو رسول ہیں وہ اولیاء اور علماء سے افضل ہیں۔ اولیاء علماء عام فرشتوں سے افضل ہیں، جبکہ عام فرشتے گناہ گار مومنین سے افضل ہیں، کیونکہ فرشتے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ آگے آخری آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 8۔ جزاؤہم ان کی جزا، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے،
جنت عدن ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتی حل انہار ان کے نیچے نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے، فیہا ان میں، آبدن ہمیشہ، رضی اللہ راضی ہوا اللہ، عنہم ان سے، وردو عنہ اور وہ راضی ہوئے، عنہ اس سے، ذالک یہ صلہ، لمن اس کے لیے جو خشی یا ڈرے، ربہ اپنے رب سے۔ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ آخری آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں، جزاؤہم عند ربہم، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے، یعنی جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے، بسنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ عز و جل ان کی اطاعت و اخلاص سے راضی ہوا اور وہ اس کے کرم اور اس کی عطا سے راضی ہوئے۔ یہ عظیم شرف اس کے لیے جو دنیا میں اپنے رب عز و جل سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئی۔ دنیا کی نعمتیں نیک لوگوں کی حقیقی جزا نہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے صدقے ان سے بھی نواز دے۔ نمبر 2، دنیا منزل اور جنت اصلی مقام ہے۔ نمبر 3، جزا کے لیے جنت میں داخل ہونے کے بعد نہ وہاں سے نکلنا ہے اور نہ موت کا آنا۔ نمبر 4، ہر ولی اور بزرگ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ لفظ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ سے خاص نہیں، اس آیت میں یہ مضمون صاف موجود ہے۔